السلام علیکم ناظرین، میں نرگس زہرا آپ لوگوں کے سامنے آج ایک اور بہت انٹرسٹنگ اور بہت انفارمیٹیو ٹاپک لے کر حاضر ہوئی. ناظرین، آج ہم بات کریں گے بچوں کی نفسیات پر، ان کی نشو و نما پر، اور یہ کہ وہ چیزوں کو سمجھتے کس طرح سے ہیں. کیونکہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے آج کے اس دور میں، جب کہ پیرنٹنگ ایک چیلنج بن چکا ہے، اگر ہمیں یہ معلوم پڑ جائے کہ بچے چیزوں کو سمجھتے کیسے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بچوں کو سمجھنا اور پھر اس کے اکارڈنگ اپنا رویہ جو ہے وہ لے کر آنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ناظرین، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ زیادہ تر پیرنٹس کے رویے بچوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو 3 مختلف لیولز پر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب بچے چیز کو جس طرح سے سمجھتے ہیں اس کا آغاز بچے سے نہیں ہوتا، اس کا آغاز جو ہے وہ والدین سے یا ارد گرد کے لوگوں سے ہوتا ہے. تو ہم بچوں کو 3 مختلف طریقوں سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک، ہم ان کی ہیلتھ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایکسپیریمنٹیشن کو لے کر، اپنی لاپرواہی کو لے کر، یا اپنے کسی بھی ایز یا آسانی کو لے کے کہ اچھا کھا لو. یا پھر ہم ڈاکٹر کی فیس بچا رہے ہوتے ہیں اور بلا وجہ بچے کو خود سے سیلف پرسکرائبڈ میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم خود سے لا کے اینٹی بایوٹک جو ہے وہ بچے کے منہ میں ڈالنے لگ جاتے ہیں. ناظرین، میں نے اپنے ارد گرد ہی چند ایک گھروں میں یہ رویہ دیکھا ہے، اور یہ بڑا ایک عجیب سا رویہ ہے، جہاں پہ کہ گھروں کی آمدنی لاکھوں میں ہے اور ملکیت کروڑوں میں ہے، اور اس کے باوجود جب گھر میں بچہ بیمار ہوتا ہے تو گھر کا کوئی بھی سیلف ایزیومڈ سوڈو ڈاکٹر، یعنی خود سے خود کو جو بہت ہی طبی حساب سے عقل مند سمجھتا ہے، میل یا فیمیل، وہ میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے اور خود کی پرسکرپشن پر ایک میڈیسن لے آتا ہے جس میں فوری طور پہ وہ بچے کے لیے اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں. اینٹی بایوٹک ناظرین جو پہلا کام کرتی ہے وہ یہ کہ بچے کا جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو وہ سپریس کرتی ہے اور اس کو وہ ایکٹیو نہیں ہونے دیتی. باقی تو آپ کو ڈاکٹرز بتا سکیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم بچوں کی چیزوں کو لے کر کس طرح سے ان پر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے، کسی بھی اسپیشلسٹ کے پاس جائیے، وہ کبھی بھی پہلے پرسکرپشن میں بچے کو اینٹی بایوٹک ریکمینڈ نہیں کرتا، بیکاز دیٹس اے اسٹرانگ میڈیسن. اور بچوں کے جو لیور ہیں جی، وہ کم از کم 5 سال کی عمر تک تو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، گرو کر رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز ناظرین، ہم لوگ ہم ارادی یا غیر ارادی طور پہ جو بچوں پر ہم اثر انداز ہوتے ہیں وہ ان کی نشو و نما کو لے کر ہے، وہ اوور آل ان کی ڈیولپمنٹ کو لے کر ہے. بچوں کو سمجھانا کیا ہے، بچوں کو سکھانا کیا ہے. ہماری جو پوری توجہ رہ جاتی ہے وہ اس ڈرل پہ رہ جاتی ہے، وہ اس اسمبلی پہ رہ جاتی ہے جس کو ایٹیکیٹس کہتے ہیں. سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، منہ کے آگے ہاتھ رکھو بیٹا اف یو آر یوننگ، کف آ رہی ہے تو بیٹا ٹیشو لے لو. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو بچے کی مینٹل گروتھ ہے، جو اس کی کوگنیٹیو گروتھ ہے، جہاں اس کے آئیڈیاز ڈیولپ ہو رہے ہیں اور جہاں اس کی آئیڈینٹی مارک ہو رہی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، چونکہ وہ ہماری کمپریہنشن سے باہر کی بات ہوتی ہے. تو مینٹل ڈیولپمنٹ جو ہے ناظرین، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ بالکل جیسے آپ نے اپنے گھر کا کوئی دروازہ خالی چھوڑ دیا تو خشک پتے بھی آ سکتے ہیں، مٹی گرد غبار بھی اندر آ سکتا ہے، بارش کا پانی بھی آ سکتا ہے. تیسری چیز جو کہ اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سروے بچوں کی ہم جانے انجانے افیکٹ کر جاتے ہیں، وہ ہے بچوں کی سینس آف ڈگنیٹی. ہم بچوں کی عزت نفس اور سینس آف ڈگنیٹی کو ختم کر دیتے ہیں. ہم ان کو کہیں بھی ڈانٹ دینا ضروری سمجھتے ہیں. بہت کم والدین ایسے ہیں جو کہ بچوں کو دوسروں کے سامنے بہت زیادہ ٹوکتے نہیں ہیں یا بہت زیادہ ڈانٹتے نہیں ہیں، یا ان کے بچے شاید ان کا کہنا مان لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو والدین ہیں وہ بچوں کی ڈگنیٹی کو فلیٹ کر دیتے ہیں، اسپیشلی اگر بچہ لڑکا ہے تو پھر اس بیچارے کی جب تک شادی نہیں ہوتی گھر میں ابا اس کی عزت نہیں ہونے دیتا. تو ناظرین، پوری دنیا میں 46% سے زیادہ بچے ایسے ہیں جن کو مختلف درجات کے ان پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سائیکولوجیکل ڈسکریپنسیز آف انوائرمنٹ. یعنی انوائرمنٹ جو ہے اوور آل جو آپ کا ماحول بن رہا ہے، اس ماحول کی نفسیات، اس کی اجتماعی نفسیات میں اس طرح کے پرابلمز ہیں جو کہ بچے تک آ رہے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہا. وہ ان پرابلمز کو ایبزارب کرتا ہے اور پھر اپنے رویے میں
مناسب عمر پہ مناسب وقت پہ جا کے اس چیز کو ناظرین ریفلیکٹ کر دیتا ہے. اور آغا خان یونیورسٹی نے سن 2016 میں کہا کہ پاکستان میں 50 ملین بچے ایسے ہیں, 50 لاکھ تقریباً, جو کہ کسی نہ کسی لیول پر مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے. ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بیہیویئرس میں ڈس ریگولیشن ہے. آپ نے اپنے بچے کو یا تو بہت زیادہ ڈسپل کر دیا ہے, یا اس سے جانے انجانے ابیوز کیا ہے, اسے وائلنٹ انوائرمنٹ دیا ہے, یا پھر آپ نے اپنے بچے کو اتنا سر چڑھا لیا ہے کہ وہ نارمل ایک پروڈکٹیو پریگمیٹک ہیومن بینگ کے طور پہ معاشرے میں نہیں رہ رہا. آج تک جو ریکارڈڈ کیسز ہیں جی پاکستان میں 20 ملین ریکارڈڈ کیسز آ چکے ہیں جس میں بچوں کو مینٹل ہیلتھ کو لے کے ہیلپ کی ضرورت تھی. اچھا, اس میں پریشان کن بات یہ ہے کہ 20 ملین ایک بہت بڑا فگر ہے, لیکن ناظرین اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر سروے کہہ رہا ہے ایک اندازہ کہ 50 ملین بچے افیکٹڈ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 ملین بچے یہ ایسے پھر رہے ہیں جن کو کہیں نہ کہیں اپنی نفسیات, اپنی سائیکولوجیکل پرابلمز دوسروں کو بتانے میں ایشو آ رہا ہے, لیکن وہ بتا نہیں پا رہے یا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم فیس کر رہے ہیں یہ ایک پرابلم ہے اور یہ شاید صرف سائیکو انالیسس اور بات کرنے سے ہی ختم ہو سکتا ہے. تو ناظرین 20 ملین بچوں کا علاج کیا جانا اور ان کا رپورٹ میں آنا بھی خوش آئند بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اتنے کانشیس تھے کہ کسی نہ کسی لیول پر ان کو وہ ہیلپ کے لیے لے کر گئے. نیشنل کمیشن فار چائلڈ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ نے ایک رپورٹ دی ہے جی, اور اس نے کہا کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کو کبھی کبھار وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کو اکثر کرنا پڑتا ہے. 38% ایسے ہیں بچے جو اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور وائلنس فیس کرتے ہیں. اس کا فیکٹر اور پرسن کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کرتے ہیں. اور 8% بچے ایسے ہیں جو کہ مستقل اور بعض اوقات ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ وائلنس فیس کرتے ہیں, چاہے وہ سائیکولوجیکل ہے یا فزیکل ہے. اچھا, اس رپورٹ نے یہ بھی کہا کہ 44% جو آپ کے سوسائٹی میں جی سرویز ہوتے ہیں اس میں سب سے کامن جو وائلنس بچے رپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں منہ پہ مارا جاتا ہے. اور یہ جو بچے جنہوں نے یہ رپورٹ کیا 44% نے کہ ہمارے منہ پہ مارا جاتا ہے, ان میں سے 23% نے یہ کہا کہ ہاں ہم بڑے ہو کر بلی کریں گے. یعنی آپ کے ارد گرد جو بچے کہیں نہ کہیں نفسیاتی اور جسمانی طور پہ وائلنس فیس کر رہے ہیں, ان بچوں کی ڈگنیٹی اتنی افیکٹ ہو رہی ہے کہ ان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے, جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے, ان کا یہ ارادہ پختہ ہے کہ ہاں جی ہم نے بڑے ہو کر یہ کرنا ہے. اس میں جو افسوسناک صورتحال ہے جی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 10% بچے ایسے ہیں جو کہ کسی نہ کسی لیول پر اپنے گھروں سے باہر یا اپنے گھروں کے اندر سیکچول ابیوز فیس کرتے ہیں. اور کچھ اتنی چھوٹی ایج میں ناظرین فیس کرتے ہیں کہ ان کو بتانے نہیں ہوتا, ان کو بیڈ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں, جیسے بچوں نے رپورٹ کیا یا کچھ بچے بڑے ہو کر بولے, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بتانے نہیں ہوتا, ہمیں ایک کوئی انیزینس ہوتی ہے بٹ وی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا چاہیے. اور بعض اوقات وہ ڈر جاتے ہیں, بعض اوقات جو ہے وہ کسی فوبیا میں چلے جاتے ہیں. اور ایسے بچے جن کو ماں یا باپ مارتے ہیں عموماً وہ اپنی عزت رکھنے کے لیے اپنے اسکول میں اپنے ٹیچرز کو یا اپنے کونسلرز کو بھی یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں مارا جاتا ہے. اچھا ناظرین, بچوں کو مارنا اس حد تک دیکھا گیا ہے کچھ گھروں میں کہ آپ اسے اسالٹ کے درجے تک لے جاتے ہیں. اور سائیکولوجیکل وائلنس کو جب بچوں کے آگے ڈیفائن کیا گیا اسی رپورٹ میں, تو پاکستان کے 84% بچوں نے کہا کہ ہاں یہ تو وہ چیز ہے جو ہم فیس کرتے ہیں. جب انہیں آئیڈینٹیفائی کرایا گیا کہ بیٹا اگر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اگر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اس کو سائیکولوجیکل وائلنس کہتے ہیں. کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا رہا, کوئی آپ کو مار نہیں رہا, لیکن اس کو سائیکولوجیکل وائلنس کہتے ہیں. تو کیا آپ اس کا شکار ہوئے؟ تو 84% نے کہا جی ہم اس کا شکار ہوئے ہیں.
اور یہ بڑی الارمنگ ریشو ہے. یہ اٹس ہائٹ آف جسے کہتے ہیں نا پوزیسو پیرنٹنگ کہ اچھا جی آپ یہ کر سکتے ہیں. اچھا ایسے پیرنٹس جو کہ الٹریٹ ہیں, جن کی فارمل ایجوکیشن نہیں ہوئی ہے, ایسے پیرنٹس جن کے خود کے بیچ میں انٹر پرسنل ریلیشن شپس اسٹیبل نہیں ہیں, دیکھا یہ گیا ہے کہ وہاں پر بچے زیادہ تر سائیکولوجیکل پریشرز کا شکار رہتے ہیں. وہ پریشر سٹریس بنتا ہے, کبھی ٹراما بنتا ہے, کبھی وہ فرسٹریشن بنتا ہے, اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچے بعد میں بہت ابیوزو بچوں کے اور ایڈلٹس کے طور پہ سامنے آتے ہیں. ناظرین, اگر ہم کمپیریزن کریں ایک ایسے برین کا جو بچہ ابیوز کیا گیا ہے اور ایک ایسے برین کا جو بچہ ابیوز نہیں کیا گیا, تو جو انہیلدی برین ہوتا ہے اس کا پری فرنٹل جو کارٹیکس ہے وہ سکویز ہو جاتا ہے اور اس کی جو ایگزیکٹو ورکنگ ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. اچھا ایگزیکٹو ورکنگ ہوتی کیا ہے؟ ایگزیکٹو ورکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے برین کا وہ سوفسٹیکیٹڈ ایریا جہاں پہ ناول آئیڈیاز جنم لیتے ہیں, سٹور کیے جاتے ہیں, انٹر ریلیٹ کیے جاتے ہیں. آپ کے دماغ کا وہ حصہ جہاں پر آپ کی شخصیت اور اس کے ساتھ لگا ہوا اعتماد جو ہے اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے, جہاں پر ایموشنز کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے, جہاں افیکشن کا ایموشن جو ہے وہ وہاں سے آتا ہے, اور کاز اور ایفیکٹ کی جو لاجیکل تھنکنگ ہے جی وہ آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ وہاں پر سینٹرلائزڈ ہوتی ہے ناظرین. اور آپ کی کنسائنس, آپ کا ضمیر جو ہے وہ سائنٹیفکلی پری فرنٹل کارٹیکس کے ساتھ کام کرتا ہے, اور اگر یہ سکویز ہو جاتا ہے بچپن کے کسی بھی سائیکولوجیکل پریشر کی وجہ سے, تو پھر آپ کے بچے میں یہ تمام خصوصیات ڈیولپ ہونا اور ان کا کنسسٹنٹلی رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جب وہ سائیکولوجیکل پرابلمس دیکھتے ہیں, اور کچھ بچے ان کو اپنے اندر رکھتے ہیں. جو بچے بڑے ہو کر 10 یا 12 سال کی عمر میں when puberty is knocking on the doors of their lives, جو بچے اس چیز کو اپنے اندر رکھتے ہیں وہ عموماً خود اذیتی کا شکار ہوتے ہیں. گھر میں انہیں غصہ آئے گا, خود کو لاک کر لیں گے, بلیڈ لگانے کی کوشش کریں گے, آپ ان کو پینسل دے دیں, آپ ان کو نیڈل دے دیں, they'll try to hit themselves, اپنی فیوریٹ چیز کو ویسٹ کریں گے, اپنے روم کو ڈس آرگنائز کریں گے, اور بہت سارا روئیں گے, اینڈ سم ٹائمز they'll slap their faces, بہت دیر اندھیرے میں رہیں گے, بہت فرسٹریٹڈ ایگریسو ریپ, راک یا دکھی قسم کا میوزک سنیں گے, اور کوشش کریں گے کہ گھر والوں کو فیس نہ کریں. یہ فیزز ناظرین بچوں میں ایسے آتے ہیں جیسے پیریوڈک فٹس آتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے بچے کے اندر کوئی ڈیمن ہے, اٹ ہیز ٹیکن اوور. اور انفارچونیٹلی بہت سارے گھروں میں جب کوئی بچہ اپنے ارد گرد کے سائیکولوجیکل پرابلمس کو ایبزارب کر کے انٹرنلائز کر لیتا ہے, اپنے اندر رکھ لیتا ہے, اور وہ گھر کے ماحول کا حصہ بن جاتا ہے, تو والدین اس بچے کے لیے اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں. اتنا محبت, اتنا اس کے آگے پیچھے کہ اس بیچارے کا جیسے سانس ہی نہیں آتا, یا پھر بہت زیادہ ہیپ ہیزرڈ سا اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہمارے جاننے والوں میں ایک بچی بیٹھے بیٹھے گھر میں بے ہوش ہو جاتی تھی, بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی, اور اس کے دانت جو ہیں وہ کھلنے میں نہیں آتے تھے. پیرنٹس کی جو ریلیشن شپ ہے دیٹ واز ابیوزو. سنس چائلڈہڈ وہ یہ چیز دیکھتی آئی تھی کہ میری والدہ جو ہیں وہ بہت پیسو ہیں, وہ بہت خاموش رہتی ہیں, اور یہ میں ان ایجوکیٹڈ مدر کی بات کر رہی ہوں, اور بہت جسے کہتے ہیں نا میڈیوکر ایجوکیٹڈ فادر کی بات کر رہی ہوں. اچھا اس بچی کا پہلے کلاس سے شکایتیں آنا شروع ہوئیں کہ ٹیچر اگر کچھ پوچھیں یا پریزنٹیشن کو کہہ دیں تو وہ کانپنا شروع کر دیتی ہے اور وہ بات نہیں کر سکتی, یا سم ٹائمز وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتی ہے, اور بڑی وہ ایک آپ کو جو ہے نا وہ فولش سی اسمائلس دیتی رہتی ہے ٹیچر کو, اور ٹیچر بےزتی بھی کرتی رہے تو وہ اسمائل دیتی رہتی ہے. تو ناظرین اس کا نیچرلی اس کا جو دماغ ہے, اس کی سیمولیشنز ہیں وہ آپس میں کام نہیں کر پا رہی ہیں. اچھا یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک چیز آپ کو عرض کروں.
جب کوئی بچہ بچپن میں اپنے ارد گرد سے سائیکولوجیکل پرابلم لے لیتا ہے تو اسے پلیز پاگل پنا نہیں کہتے، اس کو جذبات کی کمزوری کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اس وقت ایبزارب کیا جب کہ وہ ہیلدی نہیں تھا، اس کا جو ایموشنل امیونٹی سسٹم ہے اس کی انوکیولیشن ہوئی ہی نہیں تھی اور پیرنٹس اسے توجہ ہی نہیں دے رہے تھے، تو اس نے وہ ایبزارب کر لیا. اب جب وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہوا تو وہ پیوبرٹی میں ہے یا وہ ایڈلٹ ہو چکا ہے، کسی بھی سٹیج پہ بچی یا بچہ، تو اسے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میرے سے ہو رہا ہے یہ میں کیوں کر رہا ہوں. اور اس کے یہ سارے جو فیزز آتے ہیں بیہیویئرل پرابلمس کے، اس کے بعد وہ گلٹ میں جاتا ہے. گلٹ کے بعد وہ بچی یا بچہ گھر میں بہت اچھا بیہیو کرتا ہے، لیکن پھر ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد گھر میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو اسے ناپسند ہوتا ہے یا کوئی خواب ہوتا ہے یا کچھ بھی، تو وہ دوبارہ سے اس طرف چلا جاتا ہے. تو پیرنٹس جو ہیں وہ کبھی تو اس کو جی شادی کی طرف لے جاتے ہیں. مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہے کہ آلریڈی ایک بچہ اپنے پیرنٹس کی جو امبیلنسڈ اور ایگریسو اور وائلنٹ ریلیشن شپ ہے، یا اپنے ددھیال کی اور ماں کی جو ایگریسو ریلیشن شپ ہے اس کو لے کر اتنے پرابلم میں ہے، تو آپ مزید سوشل ریلیشن شپ کا برڈن اس بچی یا بچے کے کندھوں پر ڈال دیں گے تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ ہینڈل کر پائے گا؟ وہ جو پہلے کا بوجھ ہے وہی نہیں اٹھا پا رہا. تو ایک تو دس از ناٹ وائز کہ آپ ایسے بچی یا بچے کو فوراً شادی میں دھکیلیں. دوسری چیز، آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس رائٹ اوے لے کر مت جائیے. جو آپ نے اس کے دماغ کے ساتھ کرنا تھا انفارچونیٹلی آپ وہ کر چکے. اب آپ اس کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیے، کسی کونسلر کے پاس لے جائیے، اس کا سائیکو انالیسس کرائیے. اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اٹس اوکے کا منترا پڑھیے اور اس کے پاس بیٹھیے اور اسے ٹائم اور توجہ دیں اور اسے چھوٹے چھوٹے کسی ایسے کام میں لگائیں جس میں تھوڑی سی فزیکل اور تھوڑی سی مینٹل ایفرٹ ہو. اور اس کے بعد اسے آئی تھنک بکس آر کی ٹو اینی پرابلم. اس کو اس کے مزاج کے بارے میں بکس پڑھانا شروع کیجیے اینڈ دیٹ ول بی آل رائٹ. دیکھیے آپ کا بچہ اگر سردیوں میں کوئی بچہ پیدا ہوا اور اسے نمونیا ہو گیا اور بڑے ہو کے ہمیشہ ایسا ہوتا رہے کہ اس بچے کی سردیاں مشکل میں گزریں، تو کیا آپ اس بچے کو کہیں گے کہ یہ معذور ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کہیں گے کہ یہ بچہ سردیوں میں پیدا ہوا اور کمزور تھا تو اس نے نمونیا لے لیا، اب سردی سے مشکل سے گزرتی ہے. اسی طرح سے بچپن کے جو باقی جذباتی، نفسیاتی یا ذہنی مسائل ہیں، امراض مت کہیے، جو مسائل ہیں ان کا یہی ایشو ہے. دیکھیے آپ کا کوئی بچہ اگر بچپن میں سردیوں میں پیدا ہو اور وہ زیادہ سردی کی وجہ سے ایک چھوٹی سی ویک اور میک سی باڈی ہے، وہ نمونیا کا شکار ہو جائے اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں ایسا ہو کہ اس کی آنے والی سردیاں مشکل سے گزریں کیونکہ ہر دفعے اسے تھوڑا سا پرابلم ہو کھانسی کا، لنگس کا، تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا میرا بچہ ڈسیبل ہے؟ خدا نخواستہ بالکل بھی نہیں، یہ ایک کمزوری ہے. اسی طرح سے جذباتی، نفسیاتی اور جو یہ ذہنی مسائل ہیں، اور اس کو پلیز امراض مت سمجھیے، ان کو ویسے ہی لیجئے. اور یہی کنجی ہے، فطرت اس چیز پر یقین رکھتی ہے، آپ بھی رکھیے اور ہم بھی اس چیز پر یقین رکھتے ہیں. خدا کے بعد اور تمام پیغمبران علیہ السلام کے بعد بچے کے لیے ماں باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، اور بچے کے لیے ماں باپ کی محبت سے بڑی دوا کوئی نہیں ہے، اور بچے کے لیے ماں باپ کی توجہ سے بڑی تسلی اور علاج کوئی نہیں ہے. پلیز یہ اپنے ذہن میں رکھیے اور اپنے بچوں کے پاس بیٹھیے. ناظرین، آپ کا بچہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے اس کے اندر انسیکیورٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کو ایوائڈ کرتا ہے. نمبر 1، کوشش کرتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں کوئی اچھا چینج نہ لے آئیں. وہ ایوائڈ کرتا ہے کسی بھی اچھی چیز کو جب تک کہ اس کا خود کا من نہ کرے. اور چونکہ اچھی چیزوں کو فیل کرنے کا جو یہ والا پورشن ہے وہ تو سکویز ہو چکا کسی بھی وجہ سے، تو وہ دوسرے بچوں کی نسبت اچھائی کو اور روشنی کو کم دیکھے گا. ایوائڈ کرنے کے بعد جب آپ اس کے اوپر اچھی چیز تھوپیں گے، وائی ڈونٹ یو گو ٹو قرآن خوانی، وائی ڈونٹ یو گو ٹو میلاد، فلاں کے جنازے پہ جاؤ، یہ سنت ہے، یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ ریزسٹ کرے گا، کیونکہ اب اس کو اپنی مرضی کرنی ہے. اور دوسری چیز، اس کا ذہن جتنا آرگنائزڈ رہے گا ناظرین، اس کی زندگی اتنی ہی ڈس آرگنائزڈ رہے گی. کوئی سمیسٹر کر کے کہے گا میں نے یہ ڈگری نہیں کرنی تھی، میں تو وہ بننا چاہتا تھا اور میں تو یہ بننا چاہتا تھا.
ناظرین، جن بچوں کے ایموشنل یا بیہیویئرل ڈس آرڈرز آپ کے سامنے آتے ہیں، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے سٹیبل سوشل انٹریکشنز یعنی معاشرتی لیول پر وہ سٹیبل ریلیشنز کم بنا پاتے ہیں، ان کے دوست بدلتے رہتے ہیں کیونکہ وہ کسی انسان کے ساتھ بہت زیادہ وقت نہیں گزار سکتے، ان کے اندر ایک بے نام سی بے چینی ہوتی ہے، خود ترسی تو خیر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ 1980s میں ایسا ہوا تھا کہ بچوں کے جو ایموشنز ہیں ان کو ان کے ایڈلٹ ہوڈ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے بہت سے سرویز جو ہیں وہ کیے گئے، اور تقریباً 15 سے 20 سال لمبے سرویز مختلف یونیورسٹیز نے اور آرگنائزیشنز نے کنڈکٹ کیے۔ سائیکالوجی میں بہت ریولوشن آیا ناظرین، اور بڑے اس میں الارمنگ چیزیں بھی پتہ چلیں، اور میرے خیال میں چیزوں کا پتہ چل جانا اس لیے بہتر ہے کیونکہ ہم اپنے اینڈ پر اپنے معاشرے میں تھوڑا بہت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، جو یہ کانسیپٹ ہے کہ مجھے کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی مجھے سمجھتا نہیں ہے، اچھا مجھے کوئی نہیں سمجھتا، آئی ایم ڈفرینٹ، میری زندگی ایک سٹوری ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ٹین ایجرز کو بات کرتے ہوئے کہ میری کہانی تو آپ سنیں گی حیران رہ جائیں گی، بلکہ اپنی لو آف لائف کے بارے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم ملے نا ایسے کوئی نہیں ملا۔ یقین کریں وہ اپنے اندر یونیک ہوتے ہیں، بڑے ناول ہوتے ہیں اور خود کو ایسا ہی سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں وہی خود کو محبت کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن بچوں نے ایسا بچپن گزارا ہوتا ہے جو انہیں پسند نہیں ہوتا، یا ایسا بچپن جس میں بہت کچھ ان کو پسند نہیں ہوتا، تو ایسے بچے خود کو بھی ناپسند کرنے لگتے ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر 73% بچے ایسے ہیں جن میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ڈپریشن کے بعد وہ ہومیسائیڈل ہو جائیں، یعنی یا کسی کو مار دیں یا خود کو مار دیں۔ ناظرین، ایسے بچے جو بچپن میں اس طرح کا سائیکولوجیکل پرابلم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے یہ سکویز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس سائیکل میں پڑ جاتے ہیں کہ والدین کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر ان کو بلیم کیا جا رہا ہے، پھر ان کو ابیوز کیا جا رہا ہے۔ ایسے بچوں کی زندگی میں تقریباً جو ان کی بایولوجیکل لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس میں 20 سال تک کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بچے زیادہ جلدی فوت ہو جائیں اور طبعی موت مر جائیں، یا ان کو کوئی ہارٹ کی یا اس طرح کی امیونٹی سسٹم سے ریلیٹڈ بیماری ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، پیدائش سے لے کر 3 سال کی عمر تک اور پھر 3 سال سے لے کر 5 سال کی عمر تک ہمارا جو برین کے سائنیپسس کنیکٹیوٹی ہے نا، یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کیا ہے۔ جو سائنیپسس کنیکٹیوٹی ہے یہ فاسٹسٹ ریٹ پہ ہوتی ہے، یہ زندگی میں اور کبھی کہیں نہیں ہوتی۔ سائنیپسس کا مطلب یہ ہوا، یہ جنکشن ہے، آپ کے 2 نیورونز آپس میں جہاں مل کے میسیج ٹرانسفر کر رہے ہیں نا، اس جنکشن کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا نیورون آپ کے مسل سے ریلیٹ کر رہے ہیں اور بون سے کر رہا ہے اور ٹیشو سے کر رہا ہے، وہ سائنیپسز ہوتے ہیں۔ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور ان کی ایکٹیویٹی ایٹ میکس ہوتی ہے اس عمر میں، جس عمر میں آج کل تو ہم بچوں کو موبائل پہ بٹھا دیتے ہیں، ملازم کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، فری ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس، حالانکہ ہم اپنے بچے کا لاشعور ڈیولپ کر سکتے ہیں، بٹ ہم نہیں کرتے۔ ہم لوگ ہیلتھ سسٹمز پہ بات کرتے ہیں، ہم لوگ امیونٹی سسٹم پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم لوگ مینٹل ہیلتھ پہ بات نہیں کرتے۔ یہاں وہاں کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے، ہم لوگ مینٹل ہیلتھ والوں کے لیے سمپتھی بھی فیل نہیں کرتے۔ ہمیں لگتا ہے یہ بائی چوائس ہے۔ بلیو می، یہ بائی چوائس نہیں ہے۔ آپ کی مینٹل ہیلتھ کی ویکنیس، اس کا کسی لیول تک ہونا یا نہ ہونا، یہ آپ کی چوائس نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس یہ ایک آپ کے ہاتھ میں ریزلٹ کارڈ ہے، آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اور جو آپ کے فزیکل پرابلمز ہیں، فار ایگزامپل کسی بھی قسم کی ڈیزیز ہے، اگر وہ جینیٹک بھی ہے تو بھی اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن مینٹل پرابلمز کا کنٹرول ناظرین آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ناظرین، پاکستان میں
اگر ہم ڈگنیٹی کی بات کریں، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تیسری چیز کی بات کی تھی، پاکستان میں ٹین ایج لڑکیوں اور لڑکوں کا ایک چھوٹا سا سروے کر کے رپورٹ تیار کی یونیسیف نے 2014 میں. اچھا 53% بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر آپ کو ہٹ کرے تو اٹ از اوکے، اور اگر پیرنٹس ہٹ کریں تو نہیں، دے شوڈ ناٹ، بیکاز ایونچولی دے آر پیرنٹس. اب آپ اس خوبصورت سے کمپیریزن کو سمجھ لیجئے، یعنی جو ڈگنیٹی ہے وہ وہاں پر، اور اگر پیرنٹس کریں تو نہیں. اچھا یونیسیف میں جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے اس چیز میں جو اس میں سے نتیجہ نکالا جی، وہ یہ تھا کہ یہ وہ بچیاں ہیں جن کو بچپن میں کہیں نہ کہیں پر ہٹ کیا گیا، ان کی ڈگنیٹی ایفیکٹ ہوتے 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 نیوٹرلائز ہو گئی، ختم ہو گئی، سیلف اسٹیم ختم ہو گئی. اور شوہر سے چونکہ محبت ہے، اور یقین کیجئے شوہر تو کیا، میں نے تو ایک دو ایسے کیسز بھی ڈیل کیا اسٹوڈنٹ افیئرس میں جہاں پر کہ بوائے فرینڈ سے بھی لڑکی نے مار کھا لی، ایک نے مطلب پبلک پلیس پہ بھی کھا لی، اینڈ دے ور اوکے، اور پھر صلح بھی ہو گئی. تو ڈگنیٹی کہاں جاتی ہے؟ ڈگنیٹی جو ہے جی وہ بچپن میں کہیں پر اپنا سیلف امیج جو ہے وہ ڈی گریڈ کرنے سے اس کا پرابلم شروع ہوتا ہے اور کمپرومائز ہونا شروع ہوتی ہے. 34% لڑکے ٹین ایج کے، اسی رپورٹ میں انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پارٹنر جو ہے اس پہ ہاتھ اٹھانا وہ ٹھیک ہے، اینڈ اٹس اوکے، اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. انٹر پیرنٹل وائلنس ہے ناظرین، جو بچوں کا سینس آف رسپیکٹ ختم کرتی ہے سائیکولوجیکلی. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو حضرات یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد ہماری والدہ کے ساتھ ایبیوزو لینگویج یوز کر رہے ہیں، یا ان کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں ہے، یا پھر وہ اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو شادی کے 5 یا 10 سال کے بعد ان کا ایک ریفلیکس بیہیویئر ایسا سیٹ ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کی طرف ان کی رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے، اس کی ڈگنیٹی کی کیئر کرنا وہ کم کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایبیوزو ہونا جو ہے وہ ٹینڈنسی شادیوں کے بعد بڑھنے لگتی ہے. اور اس کی ہسٹری میں زیادہ تر ان کے بچپن میں ان کی اور ان کی ماں کی بہت ساری بے عزتیاں جو ہیں جی وہ کار فرما ہوتی ہیں. اچھا ایک ایبیوزڈ ہوتا ہے اور ایک ڈپریسڈ ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے ناظرین؟ ایبیوزڈ وہ ہوتا ہے جس کا کہیں حق مارا گیا ہو، جس کو سائیکولوجیکلی فزیکلی بے عزت کیا گیا ہو، انکمفرٹیبل کیا گیا ہو. ڈپریسڈ وہ ہوتا ہے جس نے اپنے انوائرمنٹ سے بہت ساری ایسی چیزیں لے لی ہوں جو اسے پسند نہ ہوں، لیکن وہ ان کو چینج نہ کر سکے اور وہ ان کو کنٹرول بھی نہ کر سکے. 18% جو ڈپریسڈ لوگ ہیں جو ایبیوز کیے گئے 4 سے 7 سال کی عمر میں، انہوں نے تھوڑا سا پازیٹیو رسپانس دیا اینٹی ڈپریسنٹ گولیوں کو. یعنی ایسے بچے جن کو 4 سے 7 سال کی عمر میں ایبیوز کیا گیا اور بڑے ہو کر وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ان میں سے صرف تھوڑے سے تھے جنہوں نے کہا کہ پازیٹیو رسپانس دیا اینٹی ڈپریسنٹ پل کو، یعنی ان کے دماغ کی کیمسٹری اتنی ہی چینج ہو سکی. آن دا ادر ہینڈ 82% وہ لوگ جو کہ ڈپریسڈ ضرور تھے لیکن بچپن میں کبھی بھی ایبیوز نہیں کیے گئے تھے، ان کے دماغوں نے اور ان کی باڈی نے اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشن کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ، اپنے ٹوڈلر کے ساتھ، اپنے ٹین ایجر کے ساتھ فزیکلی مینٹلی کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ دیئر پاتھ ویز آف لائفس، their behaviors in their professions, their behaviors in their marriages, and their pathways towards mentally and physically life اور healthy اور unhealthy life. تو یہ سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنا سلوک روا رکھیے ناظرین. اس چیز کو سمرائز کرتے ہیں جی. ایک چیز، مختلف رپورٹس، ہم نے آغا خان کی رپورٹ کی بات کی، ہم نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کی بات کی، ہم نے اور بھی NGOs کی رپورٹس کی بات کی، ہم نے کچھ گلوبل فگرز کا بھی ذکر کیا. چائلڈ ابیوز ایک گلوبل پرابلم ہے اور یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک نیشنل پرابلم بھی بن چکا ہے. یہ کسی ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود کو روز یہ یاد کراتے رہیں کہ ہم جو بوئیں گے ہم وہی کاٹیں گے. یہ وہ سٹڈیز ہیں جو پچھلے 20 سال پر منحصر ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو پچھلے 20 سال کی کھیتی ہیں.
ہمیں چاہیے کہ ہم آگے جب 20 سال بعد یہ بچے پروان چڑھیں تو ہماری طرف یہ اسی سینس آف ایمپتھی اور ڈگنیٹی کے ساتھ دیکھیں اور ہم سے وہی سلوک روا رکھیں جو ہم نے ان سے روا رکھا ہے. ہونا یہی ہے ناظرین. قالین آپ نے بچھانا ہے, ریڈ کارپٹ آپ نے بچھانا ہے, راستہ آپ کا ہونا ہے, اور آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بچوں نے آپ کو اس پر لے کر چلنا ہے. چوائس آپ کی ہے. آپ کی بہن نرگس زارا کی طرف سے ایک چھوٹی سی سجیشن. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.